اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. السلام علیکم. اچھا، سورۃ الفاتحہ میں ابھی الحمد ڈسکس کر رہے ہیں. یہ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. آج میں سورۃ النساء کی آپ کے سامنے ایک آیت رکھتا ہوں، آیت نمبر 82، اور اس آیت کے تحت انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ باقی تمام آیات اسی کے ریفرنس ڈسکس کروں گا. تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 82، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اس کا ترجمہ کچھ ایسا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی. تو قرآن کو کنسسٹنٹ ہونا ضروری ہے کہ ایک بات وہ اگر شروع میں کہے تو آخر تک اس کے خلاف کوئی بات نہ کرے. کنسسٹنسی بہت ضروری ہے قرآن کے لیے، اس کو خدا کا کلام ہونے کے لیے ثابت کرنے کے لیے. تو میں یہی کروں گا، آج آپ کو دکھاؤں گا کچھ آیات. الحمدللہ، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے کہ باقی کا تمام قرآن اللہ کی شکر اور اس کی تعریف، اس کی بڑائی، یہ بات کہ وہ تعریف کے لائق ہے، شکر کے لائق ہے. وہ باقی قرآن کے ویسے تو 70% سارا قرآن ہی اس پہ بولتا رہا ہوں، لیکن کچھ آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. باقی سارا کا سارا قرآن تو ظاہری بات ہے اس میں آپ اللہ کی تعریف، اللہ کی ہمارے اوپر احسانات سب پڑھتے رہتے ہیں. کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور کوشش کروں گا ایک دو کی تلاوت کر لوں، باقی آپ کے سامنے ترجمے رکھوں گا انشاءاللہ. تو شروع کرتا ہوں پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگ ہو گزرے ہیں، ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے، وہی تو ہے. اب آپ دیکھیے اس کی تعریف ہم کیوں کرتے ہیں، اس کا شکر کیوں کرتے ہیں. آپ دیکھیں اس کے احسانات ہم پر. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فراش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق وہاں پہنچایا. بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. سبحان اللہ. یہ سورۃ بقرہ سے تھی. اب سورۃ النمل سے میں آپ کے سامنے بہت خوبصورت آیات ہیں. آیات نمبر 60 سے لے کے 64 تک بہت خوبصورت آیات. آپ اس کی جا کے تلاوت بھی سن سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے مختصر ترجمہ رکھ لیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کے احسانات ہمارے اوپر. بھلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیا اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ کی اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے اور تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. سبحان اللہ. یہ اللہ کی سارے احسانات ہم پر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ تعریف کے لائق بھی، شکر کے لائق بھی، اسی طریقے سے
سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 172 میں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ سیم تھیم اس میں چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 12 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار رہو، جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے لیے، اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر شکر کا تھیم کنٹینیو ہو رہی ہے قرآن میں۔ اسی طریقے سے اب سورہ رحمان کی پہلی چند آیات کا میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھ دیتا ہوں۔ رحمان نے، اب اس کے احسانات ہم پہ دیکھیں۔ رحمان نے، اس نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ اور زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا۔ تو یہ سورہ رحمان کی میں نے پہلے 10 آیات آپ کے سامنے رکھی۔ اس طریقے سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 33، 34 اور 35 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کا ترجمہ کچھ یہ ہے، ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے۔ ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین کی آگے مزید آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مویشی وغیرہ کے بارے میں ہمیں بتایا۔ تو اس تمام آیات سے قرآن کی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم پر احسانات ہیں، اور وہ تعریف کے لائق ہے، اس نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے، اور وہ شکر کا لائق ہے کہ اس نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے۔ اور آپ یہ نہیں دیکھیں گے قرآن میں کبھی بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ غلطی کر دی، یہ غلط کر دیا تمہارے ساتھ، بلکہ اس کے الٹ کہے گا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے 2 چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظلم بھی نہیں کرتا، کوئی غلطی بھی نہیں کرتا، کوئی غلط کام بھی نہیں کیا اس نے ہمارے ساتھ، اس نے کوئی چیز ایسی نہیں بنائی۔ آپ کبھی ڈاکومنٹریز دیکھ رہے ہوتے ہیں نیچر پر، آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ کہہ رہے ہو کہ یہ ایسا جانور، یہ پلانٹ اور یہ درخت اور یہ اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ ہوتا تو ایسا ہوتا، یا جب جسم کو اس کی اوپر ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہیں تو یار یہ آنکھ جو ہے نا منہ کی جگہ ہونا چاہیے، منہ کبھی اس طرح ہمیشہ تعریف ہو رہی ہوتی ہے کہ اس اللہ کی مخلوق میں یہ خوبی، اللہ کی ہر چیز میں خوبی، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو میں نے یہ چیز دکھائی کہ قرآن شروع کیا الحمدللہ، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے، تو پورا قرآن کنسسٹنٹلی اسی تھیم کے ساتھ چل رہا ہے، اللہ کے احسانات جس کی وجہ سے وہ ہمارے شکر کا بھی، اللہ تعالیٰ کا اس کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور وہ تعریف کے لائق ہے، سبحان اللہ۔ تو قرآن نے کنسسٹنٹ رکھا اپنے آپ کو کہ ایک بات کہہ کے پورے قرآن میں سبحان اللہ اس کو ساتھ لے کے چلا۔ تو اسی کے ساتھ یہ والا سیشن اس کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔